بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہم مرزا غالب کی غزل کے 5 اشعار کی تشریح مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم چھٹے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تشریح: رشتہ داری میں یا محبت کے تعلقات میں بعض اوقات کوئی ایک فرد کسی دوسرے فرد سے محبت یا لگاؤ کی انتہا کر دیتا ہے۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس کے لیے ہر تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی سے بھی زیادہ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے۔ بقول شاعر: سب کو پیاری ہے زندگی لیکن، سب کو پیاری ہے زندگی لیکن تم ہمیں زندگی سے پیارے تھے۔ گویا وہ ایسا عاشق بن جاتا ہے جو اپنے محبوب کا ہر دکھ اپنے گلے میں ڈال سکتا ہے۔ وہ اپنے سے زیادہ اپنے محبوب کا خیال رکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال والدین کی اپنی اولاد کے لیے محبت ہے۔ وہ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں اپنی اولاد کی بہتری کے لیے۔ وہ اپنی اولاد کو دنیا کا کامیاب انسان بنانے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بعض اوقات تو یہ محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ والد حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر اپنی اولاد کو آسائشیں فراہم کرنے میں جتا رہتا ہے۔ اپنے بچوں کے آرام کے لیے وہ خود ہر دکھ اٹھانے کو تیار رہتا ہے۔ بقول شاعر: سینے سے لگایا ہے ہر ایک غم تیری خاطر، سینے سے لگایا ہے ہر ایک غم تیری خاطر، ہر چوٹ تیرے پیار میں ہنس کے سہی ہے۔ محبت کے معاملات میں بھی یہی صورت ہے۔ عاشق اپنی ہستی کو بھلا دیتا ہے، اسے اپنے آپ میں صرف محبوب کی ذات نظر آتی ہے۔ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتا، وہ صرف محبوب کے بارے میں سوچتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے لیکن اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ بقول شاعر: حال یہ ہے کہ تیری یاد میں ایسا گم ہوں، حال یہ ہے کہ تیری یاد میں ایسا گم ہوں، سب کو میری اور مجھے تیری پڑی رہتی ہے۔ عاشق کا یہ حال ہے اور محبوب اس سے اپنے بارے میں دعا کا تقاضا کر رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے، یعنی عاشق سوچتا ہے کہ میں تو اس کے لیے جان دینے پر آمادہ ہوں اور یہ صرف دعا کی بات کر رہا ہے۔ شاعر حیران ہے کہ محبوب نے اس کے عشق کی گہرائیوں کو سمجھا ہی نہیں۔ محبوب کو خبر بھی نہیں کہ اس کا عاشق عشق کی کن منزلوں کا مسافر ہے۔ شعر نمبر 7: میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تشریح: یہ شعر اس غزل کا مقطع ہے۔ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے سب مرتبوں کو بھول کر اپنے آپ کو بالکل حقیر سطح پر پیش کیا ہے۔ جب اس نے محبت کی ابتدا کی تھی تو اس کا بھی ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ وہ اپنے محبوب سے برابری کی توقع بھی رکھتا ہوگا، اسے اپنی محبت پر مان بھی ہوگا، لیکن محبوب کی طرف سے اس کی ذرا بھی قیمت نہیں لگائی گئی۔ اس لیے اس نے اپنے پندار اور غرور کو پس پش ڈالا اور اس کی گلیوں کے چکر لگائے۔ بقول شاعر: دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے۔ شاعر نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ رائے عشق میں عاشق کوئی بلند بانگ دعوے نہیں کر سکتا، اسے اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جانا چاہیے تاکہ وہ محبوب کی محبت کو پا سکے۔ اب وہ اپنی کوئی نسبت
محبت کی راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہتا۔ بقول شاعر، ہم نے مجنوں سے سنا تھا کبھی صدیوں پہلے، ہم نے مجنوں سے سنا تھا کبھی صدیوں پہلے، عشق ہو جائے تو نسبت نہیں دیکھی جاتی۔ لیکن محبوب نے ہر بار اس کا دل توڑ دیا، اس نے اپنے عاشق کا ذرہ برابر لحاظ نہیں کیا۔ لیکن شاعر محبت کا بوجھ اٹھائے کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ وہ عشق کے بارے میں نہایت بلند تصورات رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بقول شاعر، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ جب شاعر دیکھتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر محبوب اس کے عشق کا خریدار نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مفت پیش کر دیتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے کاشانہ ناز میں ہر صورت جاگزی ہونا چاہتا ہے، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح کوئی پھل فروش یا سبزی فروش شام کو اپنے سامان کے بوجھ سے ہر صورت سبکدوش ہونا چاہتا ہے، اسی طرح شاعر بھی اب اپنے محبت بھرے وجود کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ وہ ہر حال میں اپنا عشق اپنے محبوب کو سونپنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے محبوب کو سمجھاتا ہے کہ مان لیا کہ غالب کوئی شے نہیں، اس کی کچھ ہستی نہیں، اس کا کچھ مقام و مرتبہ نہیں، لیکن اگر کوئی چیز مفت مل رہی ہو تو ہر سمجھدار انسان اسے پاس رکھ لینے میں کوئی عیب نہیں سمجھتا۔ عزیز طلباء، مرزا غالب کی غزل کے 7 اشعار مکمل ہو چکے ہیں اور اس کی تشریح بھی، اس میں حوالے کے اشعار بھی ہیں، تو آپ غور سے ان کو لکھ لیجئے گا اور اس کو یاد کر لیجئے گا۔ شکریہ، والسلام۔